مجھے مسلمانوں نے اسلام سے نکال دیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں 2 گز زمین بھی نہیں ملے گی، جب ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تو ہم نے یہ دھرم قبول کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام پر تو تم نے بہت سوال اٹھائے، اب وسیم رضوی مت کہیے، اب اس کو کہیے جتیندر کمار۔ کیا نام اس کا ہو گیا؟ جتیندر کمار تیاگی۔ اب اس سے پوچھو کہ اب ہندو دھرم پہ ذرا انگلی اٹھاؤ۔ 16,108 تھیں، جتیندر تیاگی جی کیا کہو گے؟ اب اٹھاؤ۔ محمد صاحب کی 12 بیوی پر بڑی انگلی اٹھاتے تھے، اب جو 16,108 رکھا تھا اس کے اوپر اٹھاؤ انگلی۔ رام چندر جی کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے، پھر بھی راوڑ ان کی پتنی سیتا کو لے کے بھاگ گیا، بھگوان اپنی پتنی کو نہیں بچا پائے، اب اٹھاؤ انگلی۔ اب تو جرجیز تمہاری رات کی نیند حرام کر دے گا، اب اٹھاؤ، اب اٹھاؤ۔ کوئی بات نہیں، چینج ہو گئے، یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا میرے حساب سے، بہت اچھا ہوا کہ تم بدل گئے، ادھر چلے گئے، کیونکہ ابھی تک مجھے اسلام کا بھی دفاع کرنا پڑتا تھا اور یہ کہنا پڑتا تھا کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، لیکن اب غیر مسلم ہو کر ایک ہندو دھرم میں آ کر تم اسلام پر کیچڑ اچھالو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ RSS بجرنگ دل پہلے ہی سے اچھالتے ہیں، تم بھی تو انہی کے پالتو کتے ہو، تم تو اپنے آپ اچھالو گے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر، اسلام کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑی ٹپڑیاں ہو رہی ہیں، میں نے بھی ایک کمنٹ کیا تھا، سب کچھ بدل گیا، اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ وہ بھی تو بدلو۔ مودی جی اس کو چاہیے کہ امریکہ بھیج کر اس کا ختنہ ختم کروائیں، کیونکہ انڈیا میں تو کوئی ایسی سرجری ہے نہیں کہ جس سے ختنہ ختم ہو جائے، وہ بیچ والی مشین سے زندگی بھر مسلمان ہی رہے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کا کچھ بھی ہو، کہیں بھی چلا جائے کسی بھی، لیکن مڈل میں جب وہ کبھی پیشاب کرنے جائے گا تو کہے گا کمبخت یہی چیز تو اور کہیں بدل گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا اپنی مشین کو کہ یہ مشین، وہ تو اچھا ہوا کہ چھپی ہوئی رہتی ہے، چھپی ہوئی، لیکن وہ اکیلے میں جب بھی پیشاب کرے گا تو وہ اپنی مشین کو ضرور گالی ضرور دے گا، کمبخت تو ہی مجھے شرمندہ کر رہی ہے، سب کچھ تو بدل گیا، تو بھی بدل جا کمبخت۔ ہو سکتا ہے اس دھرم میں بڑے بڑے چمتکاری بابا موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بدلنا ہے۔ ہم تو مشورہ دیں گے رضوی صاحب، کسی ہاسپٹل میں جا کے اس بیچ والی چیز کو ختم کرا دیجئے اور بیچ والے ہی بن جائیے، وہ سب سے اچھا مشورہ ہے میرا، کیونکہ یہ بیچ والی چیز تمہیں زندگی بھر جینے نہیں دے گی، جینے نہیں دے گی، یہی تمہیں للکارتی رہے گی۔ جب پیشاب کرے گا، پوجا کرے گا، ہون کرے گا، ہوم بھو بھرو سب کچھ کرے گا، لیکن جب پیشاب کرنے جائے گا کہے گا کمبخت تو ہی مجھے شرمندہ کر رہی ہے، یہیں سے میں مسلمان نہیں، یہیں سے میں ہندو نہیں ہوں، یہیں سے میں تیاگی نہیں ہوں، یہیں سے میں یہ نہیں ہوں، یہ چیز اس کو زندگی بھر لعنت بھیجتی رہے گی، کہیں نہ کہیں تو چھاپ ابھی باقی ہے۔ تو اب زندگی میں جس کے دماغ میں جو گھسا ہوتا ہے وہی، تو یہاں سے بیچ سے مت اٹھیے۔ میرے بھی دماغ میں وہی گھسا ہوا، حیدرآباد وغیرہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا، بیچ میں ایک آدمی آیا، میں سمجھا کہیں جا رہا، اٹھایا بند کر اپنا، کیا اٹھایا، چلی کرسیاں، مائک پھینکے گئے، یہ ہوا، انڈے چلے، ٹماٹر پھینکے گئے، بہت کچھ ہوا ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں۔ خیر اب تو اللہ کا رحم و کرم ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسرے اس منتر پہ غور کیجیے، ایش لوگو، اس کا ترجمہ بھی وہی ہوا، اے لوگو، ایش آئے ایشور دے گا، ایش ہائے لوگو، ایش آئے ایشور دے گا، مامہے، مامہ کو، مامہ کا معنی بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، مامہ، اس کا بھی سنسکرت میں ہندی ترجمہ دیکھیں گے نالند وشال شبد ساگر میں، تو مامہ کے آگے لکھا ہے پرشنسک، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، پرشنسک جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ایش یعنی محمد، ایش اے لوگو
ایشور دے گا مامہ کو، نراشنس کو، محمد کو کیا دے گا؟ شتن نشکان، شت 100، نشکان سکے سونے کے، شتن نشکان کیا دے گا؟ 100 سونے کے سکے۔ دشس تارجہ، 10 اس ترجہ ہار، 100 سونے کے سکے، دشس ترجہ 10 ہار، تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100، تریڑی 3 شت 100، تریڑی شت 300 ورتان، عربی گھوڑے۔ ایک چیز کا ترجمہ دیکھیے، کوئی پنڈت بھی نہیں بتائے گا، اللہ کی قسم پول کھل جائے گی اس کی۔ تریڑی 3 شت 100، 300 ورتان گھوڑے، تریڑی شتان ورتان 300 عربی گھوڑے دے گا۔ سہسترا دش گوناما، سہسترا بھی بتایا تھا 1000، سہسترا 1000 10 ہزار، سہسترا 1000 10,000 گو گائے۔ اب پورے منتر کا ترجمہ دیکھیے، ایشور ماں مہرشی کو محمد کو دے گا 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 عربی گھوڑے اور 10,000 گائیں۔ یہ منتر کسی پر پورا نہیں اترتا سوائے محمد رسول اللہ کے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ 100 سونے کے سکے۔ سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہے اور تھوڑے سے انک سے فیل ہو جائے اور 50 لاکھ روپیہ مانگا جا رہا ہو کہ دے دیجئے آپ کے بچے کو MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا، تو آپ ایسے موقع پر اپنا سونا تک بیچ دیتے ہیں اپنے بچے کے پڑھانے کے لیے۔ 100 سونے کے سکے کا مطلب 100 قیمتی لوگ، اور علم ایک ایسی دولت ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی۔ علم کے حصول کے لیے ماں اپنے بچوں کا سونا تک، اپنے زیور تک بیچ دیتی ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ محمد کو ایسے 100 آدمی دے گا جو سونے کے سکوں کی طرح قیمتی ہوں گے، یعنی علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کے ان 100 صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو مدینے کے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بناتا اور اس چبوترے پر بیٹھ کر وہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے، جو پڑھا کرتے تھے، ان کی تعداد 110 11 12 116 کے ارد گرد تھی۔ اس لیے اتھرو وید کے اندر لگ بھگ آیا ہے کہ ایشور ماما رشی کو دے گا لگ بھگ 100 سونے کے سکے۔ لگ بھگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ یا کچھ کم۔ تو میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 100 وہ صحابہ مراد ہے جو نبی اکرم سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بھی نچھاور کر دی تھی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا تھا، بھائی نے بھائی کو چھوڑا تھا، بھائی نے بہن کو چھوڑا تھا، ایک نے سب نے رشتہ داروں کو چھوڑا، کسی نے زمین چھوڑی، کسی نے جائیداد چھوڑی، لیکن وہ محمد رسول اللہ سے پڑھنے ضرور آیا کرتے تھے۔ یہ تعداد ان کی اسی 100 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ شتن نشکان اللہ ماما کو دے گا 100 سونے کے سکے، 10 ترجہ 10 ہار۔ ہار عورتیں گلے میں پہنتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکٹ پر، ہار پہ جو اتنا سا لاکٹ ہوتا ہے نیچے، جو اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں، اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر، جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا، کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا، اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں، یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے۔ آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں، اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں،
وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں، کھنجر چلواتے ہیں، گدواتے ہیں، ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے. یہاں لکھوا، یہ جنون و پاگل پن ہے. شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے، گدوایا، اپنے جسم پر لکھوایا کھنجر سے، اس سے جو مٹتا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے. اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، نام گدوا رہے ہیں. تو ہار چونکہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے، جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے محمد الرسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا. اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی. میرے بھائیوں، یہ دل کے بہت قریب تھے. ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا. میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں، میں چھوڑ دیا ہوں. آپ کے اس اسکول کے اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر انتر میں نہیں پڑھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں، کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر، اور ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ان منتروں کو پڑھنے کے بعد یہ یوٹیوبر جو ہے نا، ان کے جو چینل چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوتا ہے وہاں پر. ابھی ہم نے کرشن جی کے بارے میں بولا 16,108 بیوی. اب جانتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی حرامی چینل والا اتنا حرامی ہوگا، وہ اس کو کٹنگ کر کے ڈالے گا، کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں، اس طریقے سے وہ ہیڈنگ بنا کے ڈالے گا اور اس پر وہ لوگ بگڑ کے ہمارے اوپر کیس کرے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے، 10 تاجا، 100 سونے کے سکے، 10 ہار. ہار سے مراد کیا ہے سمجھ لیا؟ صحابہ، عشرہ مبشرہ. 300 گھوڑے. کون جانتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس 300 گھوڑے نہیں تھے؟ حقیقت میں نہیں تھے، لیکن گھوڑوں سے مراد گھوڑے نہیں ہیں. گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، ایسے جوان، ایسے بہادر جو محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں، یہ مراد ہے. اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، اور لڑنے والے سب جوان. محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں. جب سب کو گنا گیا تو 313. ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک. پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے. کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں. ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت
لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔